موت طبعی ہو یا غیر طبعی، اسے ایک لمحے کے لیے نہیں ٹالا جا سکتا۔ ایک بار پھر سید اشرف سبنانی رحمت اللہ علیہ کا لہجہ نہایت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم سپاہی ہو اور دفاع کرنا جانتے ہو، مگر جب فرشتہ اجل مجھ پر حملہ آور ہوگا تو عظیم الشان لشکر بھی میرے کام نہ آ سکے گا۔ سپاہی صف بصف میرا محاصرہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بھی قدرت کے ترکش سے چھوڑا ہوا تیر مجھ تک پہنچ ہی جائے گا۔ اس تیر کو ساری کائنات بھی مل کر نہیں روک سکتی۔ جب تمہارا سلطان اس قدر بے دست و پا ہو تو پھر ان حفاظتی دستوں کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ تم محل کی نگرانی کرو اور مجھے خدا کی نگہبانی کے سائے میں چھوڑ دو کہ اول و آخر وہی میرا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر آپ مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب خدام سلطان کی ناراضی مول کر مسجد کے باہر قیام نہیں کر سکتے تھے، مجبوراً نہایت آزردگی کے عالم میں واپس لوٹ آئے، اور محل پہنچتے ہی ان لوگوں نے تمام شاہی خاندان کے افراد کو والی سمنان کے اس غیر متوقع رویے سے آگاہ کیا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ خاندان کے بعض بزرگوں کو محسوس ہوا جیسے سید اشرف ذہنی طور پر بیمار ہو گئے ہوں۔ کچھ لوگوں نے دبے الفاظ میں والی سامنان کی اس حرکت کو دماغی خلل سے تعبیر کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں محل کا گوشہ گوشہ سرگوشیوں سے بھر گیا، ذہنوں میں ہولناک اندیشے سر ابھارنے لگے، اور پھر خاندان کے ذی ہوش اور تجربہ کار افراد کے درمیان مشورے ہونے لگے۔ ادھر سید اشرف دوسرے نمازیوں کے ساتھ ایک قطار میں دست پستہ کھڑے تھے۔ اس سے پہلے بھی سمنان کے حکمران نے بے شمار نمازیں ادا کی تھیں، مگر آج انہیں جو حضوری حاصل ہوئی تھی اس کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ امام قرأت کرتا اور سید اشرف بے اختیار روتے رہے، مگر بڑی خاموشی کے ساتھ۔ والی سمنان مسلسل سجدے میں تھے، گریہ و زاری جاری تھی، اور اشک ندامت زمین میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ اگر کوئی شخص سید اشرف کے قریب ہوتا تو بآسانی سن لیتا کہ سمنان کا یہ حکمران اپنے رب سے کیا مانگ رہا تھا۔ اے خدائے عز و جل، سمنان کے اس فقیر کے سر پر تاج شاہی سجانے والے، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ میرے گناہ اور سرکشی کے باوجود تو نے مجھے فراموش نہیں کیا۔ بے شک میں نے بہت دیر کر دی، مگر تیرے سوا کون ہے؟ سر سے پاؤں تک معصیت آلود ہونے کے بعد بھی جب میں تیری بارگاہ کرم کی طرف آؤں گا تو مجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ تو یقیناً میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ لا ریب کہ تو ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ طویل دعا مانگنے کے بعد سید اشرف نے سجدے سے سر اٹھایا۔ آنکھیں شدت جذبات سے سرخ تھیں اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ تو میرے ناتواں قدموں کو استقامت بخش دے کہ میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ خارزاروں سے گزرنے کی توفیق عطا کر کہ تیری دستگیری کے بغیر میری آبلا پائی مجھے راستے ہی میں ہلاک کر دے گی۔ اتنا کہہ کر سید اشرف مسجد سے باہر آئے اور اپنے آبائی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل میں داخل ہوتے ہی آپ کو محسوس ہوا کہ ساری فضا بدلی ہوئی ہے۔ تمام رشتہ دار دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمت اللہ علیہ کے گرد سمٹ آئے اور سلطان کی مزاج پرسی کرنے لگے۔ کچھ دیر تک سید اشرف سارے عزیزوں کے چہروں کو باغور دیکھتے رہے، پھر بڑے حیرت زدہ لہجے میں فرمانے لگے، لوگو تم اتنے مضطرب کیوں ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں مکمل طور پر صحت یاب ہوں، پھر یہ تشویش کیسی ہے؟ کسی دوسرے فرد میں تو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ والی سمنان کے اس سوال کا جواب دے سکے۔ بس ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے جو اپنے رشتے کی قرابت کا احساس کر کے آگے بڑھے اور خدام کی زبانی سنا ہوا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس صورتحال سے آپ حضرات کیا نتیجہ خاص کرتے ہیں؟ سید اشرف رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں پر تبسم نمایاں تھا۔ سلطان تم بہت تھک گئے ہو، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ بزرگ اپنے دل کی بات تو نہ کہہ سکے، تاہم سلطان کو آرام کا مشورہ دینے لگے۔ میرے غم گسار مطمئن رہیں، سید اشرف نہایت اطمینان سے بول رہے تھے۔ کل تک میں واقعتاً بیمار تھا، مگر آج ہی تائید غیبی کے سبب مجھے اپنی روح کی توانائی کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ لوگ پرسکون رہیں اور معمولات زندگی کو دل جمی کے ساتھ ادا کریں۔ سید اشرف کی یقین دہانی کے بعد خاندان شاہی نے سکوت اختیار کر لیا، مگر ان میں سے بیشتر لوگ اب بھی والی سامنان کی ذہنی کیفیت کو متوازن قرار نہیں دے رہے تھے۔
دربار اپنے وقت پر آراستہ ہوا۔ حفظ مراتب کے ساتھ تمام وزراء اور امراء اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سید اشرف کے قریب دائیں جانب آپ کے چھوٹے بھائی شہزادہ محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار میں بظاہر کوئی انتشار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں مسلسل وسوسے پرورش پا رہے تھے جنہوں نے ایک خاص حالت میں صبح کے وقت والی سمنان کو جامع مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسے تمام لوگوں کی نظریں سید اشرف کے چہرے پر مستقل جمی ہوئی تھیں۔ یکا یک والی سمنان اپنے تخت سے اٹھے اور چند قدم آگے بڑھ کر نیچے اتر آئے، پھر دربار کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالی۔ آخر میں اپنے حقیقی بھائی شہزادہ محمد کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اہل سمنان میں کوئی بے نفس فرشتہ نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو سکتا، اس لیے تمہارے سامنے اپنی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ پھر بھی میرے ذہن میں جب کوئی واقعہ محفوظ نہیں کہ میں نے قصداً تم میں سے کسی کی دل آزاری کی ہو، یا اقتدار کی جوری روایتوں کا مظاہرہ کیا ہو، یا اپنے نفس کی خاطر تمہاری عزت و آبرو کا خون بہایا ہو، یا ہوس ملک گیری کی تسکین کے لیے غیروں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہو، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے رعایا کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی۔ پھر بھی مجھ سے جہاں جہاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں میں گزارش کرتا ہوں کہ انہیں اہل سمنان معاف کر دیں۔ میں اپنے خدا کے روبرو اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ میرا دامن حقوق العباد کے خون سے سرخ ہو۔ یہ کہہ کر سید اشرف کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور اہل دربار کی طرف دیکھنے لگے۔ دربار شاہی پر غیر معمولی سناٹا طاری تھا۔ حاضرین کے جیتے جاگتے چہروں نے پتھر کے مجسموں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہر آنکھ حیرت زدہ تھی اور ہر زبان ساکت۔ کیا میں نے کبھی اپنے اختیارات کا سہارا لے کر تم میں سے کسی پر تشدد کیا ہے؟ دربار میں والی سمنان کی باروب آواز گونجی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ دربار کے مختلف گوشوں سے مدھم آوازیں ابھریں، مگر اس طرح کہ بولنے والوں کی گردنیں ادب سے جھکی ہوئی تھیں۔ آپ عدل و انصاف کا پیکر ہیں، امیر و غریب سب پر آپ کی عدالت کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ نے کسی مظلوم کو مایوس نہیں کیا اور کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ اہل دربار اپنے عظیم حکمران کی کردار کی بلندی کا اعتراف کر رہے تھے۔ کیا تم حکومت و اقتدار سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہیں شمشیر اختیار کی چمک کچھ کہنے نہیں دیتی؟ یہ کہتے کہتے سید اشرف رحمت اللہ علیہ کا لہجہ نہایت پرسوز ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زمین پر شر برپا ہو جائے اور میں تمہارا قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہوں، تم بے جھجک اٹھ کر میرے قریب چلے آؤ اور میرا گریبان پکڑ کر اپنا قرض وصول کر لو۔ آج سید اشرف کے جلال شاہی میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ آپ کے چہرے پر کوئی آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ کیا میں تم میں سے کسی کے حقوق کا غاصب ہوں؟ سید اشرف نے ایک ہی انداز میں اہل دربار کو مخاطب کر کے کہا، مگر جواب میں کوئی صدا بلند نہیں ہوئی۔ سید اشرف نے ایک خاص کیفیت سے دوچار ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ شاید حالت اطمینان کا اظہار تھا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور با آواز بلند کہا، اے مالک ارض و سما، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے اپنے عاجز بندے کو کسی آدم ذات کا مقروض نہیں بنایا۔ مجھے تو بس اپنے در کی گدائی کا پابند کر دے، یہاں تک کہ تیری بخشش اور عطا کے کوچے میں کاسا لیسی کرتے کرتے اپنے انجام کو پہنچ جاؤں۔ اہل دربار پر سکتہ طاری تھا۔ اپنے فرما روا کی باتیں سن کر انہیں عجیب سا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ والی سمنان کے ارادوں سے بے خبر تھے۔ بالآخر سید اشرف نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ محمد کی طرف دیکھا۔ وہ بھی دوسرے درباریوں کی طرح حیران آنکھوں کے ساتھ والی سمنان کی باتیں سن رہے تھے۔ محمد، اٹھو کہ میرے کندھے شل ہو گئے ہیں اور اعصاب جواب دے چکے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اقتدار کی تاریکیوں سے آلودہ ہو کر بربادی اور رسوائی کے غاروں میں گر پڑوں، تم اپنی برادرانہ محبت سے کام لے کر مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ شہزادہ محمد والی سمنان کا حکم سن کر فوراً اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے، مگر وہ اپنے برادر بزرگ کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ سلطان، میں آپ کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں؟ شہزادہ محمد سر جھکائے ہوئے اس قدر آہستہ لہجے میں بول رہے تھے کہ چند قریب بیٹھے ہوئے درباریوں کے علاوہ کوئی اور شخص ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ پھر بھی حکم دیجیے کہ امکانی حد تک آپ مجھے فرما برداری کے راستے میں ثابت قدم پائیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد نے بڑے بھائی کے سامنے اپنی گردن کو مزید خم کر دیا۔ محمد،
سید اشرف اپنے چھوٹے بھائی سے مخاطب ہوئے، اب میرے ناتواں کندھوں سے حکومت کا بار گرا نہیں اٹھتا، تم میری مدد کرو اور آج ہی سلطنت کی ساری ذمہ داریاں قبول کر لو۔ سید اشرف بلند لہجے میں بول رہے تھے اور آپ کی آواز دربار کے ایک ایک گوشے میں سنائی دے رہی تھی۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جسے کسی شخص کی عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سید اشرف اپنی عمر کے اعتبار سے نوجوان تھے اور عین عالم شباب میں ایسی ناتوانی اور بے دلی کا اظہار کرنا اہل دنیا کے نزدیک ایک بے یقینی بات تھی۔